ویلکم بیک. بریک سے واپس آنے کا شکریہ. بران رحمت عمر شہزاد اور ارسلہ صدیقی کے ساتھ دیکھتے رہیے. مفتی صاحب اپنی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا ایک سوال تھا جس پہ آپ تھوڑی سی ذرا اگر روشنی ڈالیں. ابھی شو کے سٹارٹ میں سورہ حشر کی کچھ آیات میں نے پڑھی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں, اس میں کہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے جس میں ہم صحیح طریقے سے عبادت کریں. لیکن ہم اس طرح عبادت نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک کنیکشن اللہ سے نہیں ہے. ہم نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن دنیاوی چیزوں کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, کام کے بارے میں کہ کل یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ وہ کنیکشن نہیں ہے. تو وہ اس چیز پر تھوڑا سا اس حوالے سے ذرا اگر آپ بات کریں کہ کیونکہ یہی ایک ریزن ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو سب اپنے روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں. ہم اس پریکٹس کو آگے کنٹینیو کر نہیں پاتے کیونکہ بہت ساری چیزیں اسلام کو لے کر اور اللہ سے اس کنیکشن کو لے کر وہ چیز مسنگ ہے ہماری زندگیوں میں. اچھا, اس میں جواب دینے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں. عموماً مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ خیال بھٹک رہا ہے تو کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا, اور تمہارا دماغ یہاں ہے تو کیا فائدہ. یہ کبھی بھی مت سوچیے گا, کبھی بھی مت سوچیے گا. جتنا آپ کی پاسبلٹی ہے, جتنا آپ کا امکان ہے, پہلے آپ اس کو کریں تو صحیح. اس کی بارگاہ میں تو کھڑے تو ہوں پہلے. بالکل یہ خیالات بھی آئیں گے, دور ہو جائیں گے. اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کے طریقے میں بتا دیتا ہوں. ذرا سی مثال سمجھ لیں. گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ کوئی 4-6 مہینے کا جھولے میں پالنے میں بستر پہ پڑا ہوا ہے. آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, وہ بچہ دیکھ رہا ہے آپ کو اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو لے لیں. وہ کلکاریاں مارتا ہے, ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آپ کی گود میں آ جائے. لیکن جب وہ کلکاریاں مارتا ہے یا ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو آپ کو اس پہ پیار آ جاتا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے. باقی ساری کوشش پھر آپ اس کو اٹھا کے گلے سے لگا لیتے ہیں, اسے پیار دیتے ہیں, اسے جو کچھ کی سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کرتے ہیں. بالکل. تو انسان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اس کی اپنی ذاتی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے, اس کی معرفت حاصل کر سکے یا اس کو پہچان سکے یا اس کی عبادت کر سکے. لیکن ابھی میں اپنے ان سے کہہ بھی رہا تھا مولانا سے کہ اس کی بارگاہ میں صرف ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے اور وہ ہے اخلاص. وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, وہ کوالٹی بھی نہیں دیکھتا. کوالٹی بنے گی اخلاص پہ. یعنی آپ یہ سوچیں کہ صاحب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا ذہن ادھر ہے تو میں ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, چھوڑ کے چلا جاؤں. یہ کبھی بھی نہیں. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے اللہ سے کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اس سے یہ کہیں کہ پروردگار میں اس لائق نہیں, میری اتنی صلاحیت نہیں کہ میں تیری عبادت کر سکوں. میری اٹینڈنس پوری ہو رہی ہے, تیرے مدرسے میں چھوڑ نہیں رہا دن, حاضری پوری. اب یہ تیرا کام ہے کہ تو مجھے اپنا بنا لے. بہت صحیح بات, بہت صحیح. میرا دل بدل. لیکن یہ سب کب, جب آپ اس سے اخلاص سے مانگیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے اس سے اخلاص یقین کے ساتھ. ہم نہیں مانگ رہے اس سے اخلاص سے. ہم تو بس ایک روبوٹ. محرم آ گیا تو یہ کر لیا, رمضان آ گیا تو یہ کر لیا, عید آ گئی تو یہ کر لیا, بقرعید آ گئی تو کر لیا. روبوٹ. جب تک اس سے ہم اخلاص سے اس سے مانگیں گے نہیں, ہدایت بھی اسی سے مانگنی ہے, رحمت بھی اسی سے مانگنی ہے. رحمت پہ بات ہو رہی تھی. رحمت کے معنی کیا ہیں؟ مشکلوں کا حل ہونا. رحمت کے اصل معنی ہے مشکل کا حل ہونا. فخر الدین رازی نے بھی لکھا, اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ مشکل کا حل ہونا. سوال یہ ہے کہ رحمت کا اشرا ہے تو مشکل حل کیوں نہیں ہو رہی؟ تو وہ اس کا تو اس نے پہلے بھی کہہ دیا کہ رزق میری ذمہ داری ہے لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں دوں گا. ہاتھ پاؤں تو ہلاؤ. تو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ بھی وہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں دے رہا, تو باقی زندگی کے معاملات کو وہ کیسے آپ کو بغیر آپ کی تگ و دو کے اور بغیر بھاگ دوڑ کے آپ کو دے دے؟ آپ کا سارا ذہن یہ ہے کہ صاحب دنیا میں ان کو میورید دنیا نوتہا منہا. دنیا مانگ رہے ہو, دے رہا ہے وہ دنیا میں آپ کو سارے. ٹی وی بھی ہے, ریڈیو بھی ہے, موبائل بھی ہے اور ساری چیزیں ایسی بھی ہے, سب کچھ دے رہا ہے وہ دنیا. مگر چونکہ آپ دنیا چاہ رہے ہیں تو دنیا دے رہا ہے, آپ آخرت نہیں چاہ رہے. ایک بار اس سے خلوص سے جڑ کے مانگ کے دیکھیے. وہ نماز جو آپ آج پڑھ رہے ہیں اور جس میں 50 خیال آپ کو آ رہے ہیں, 2 مہینے بعد, مہینے بعد, 3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نماز میں آپ کہاں پہنچے. بہت اچھی, بہت اچھی, بہت صحیح بات کی آپ نے. بہت شکریہ.
مفتی اچھا صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ روزے کی حالت میں جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ انجانے میں کھا لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، جو غلطی سے ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا اثرات ہیں، کیا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کچھ؟ دیکھیے وہ بڑا رحیم و کریم ہے. جی اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں یا جو کچھ ہم سے طلب کر رہا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. اس کے خزانے میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اس کی شہرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اس کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. وہ تو بندوں کو کچھ دینے کے لیے اس نے کچھ پیرامیٹر قائم کیے ہوئے ہیں کہ ان پیرامیٹرز پہ چلو تو تمہیں تمہاری درجات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑھاتے جائیں. جب انسان غلطی سے کوئی غلطی کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. بالکل صحیح. تو جب بھولے سے اگر کوئی کھا لے روزے میں غیر ارادی طور پر، نہیں معلوم تھا، تو اگر کھا رہا ہے اور یاد آ گیا تو جہاں ہے وہیں رکھ جائے، وہیں چھوڑ دے. بالکل صحیح. اور روزے کی تکمیل کرے. یہ مت سوچے کہ میرا روزہ ٹوٹ ہاں گیا. بالکل. روزے کی تکمیل کرے. یہ چیز کلیئر جو ہے وہ ہونا اور ضروری ہے. کھانے کے بعد یاد آ گیا تو اب مزید نہ کھائے اور روزے کی تکمیل کرے. روزہ غلطی میں اور بھول میں فرق ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. ہم بس بالکل اس کو ہم آگے سے نہیں کنٹینیو اب کریں یہ گے. جملہ سن لیے جی یہ ضروری ہے. غلطی آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ کا روزہ ہے، اور غلطی سے پانی چلائے گا تو وہ روزہ آپ کا ثابت ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح. بھول الگ چیز ہے اور غلطی الگ ہے. غلطی ہے. بالکل آپ کو روزے کے اندر احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنا ہے. بالکل بھول صحیح. کہیے کہ آپ کو قصد، آپ کا ارادہ نہیں تھا اور آپ کو یاد بھی نہیں تھا اور آپ نے کوئی کھا لیا تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم بالکل کنٹینیو کریں گے. آگے بریک ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور مزید معلومات لیتے ہیں. دیکھتے رہیے بہران رحمت.